لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا اول النبیین و یا آخر النبیین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرض علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حاضرین، سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کی طرف سے تعظیم سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں سورہ حجرات کے اندر آیت نمبر 6 ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لائے، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق کوئی خبر لائے، ایمان والوں کو خطاب ہے، فتبینوا، تو تحقیق کر لو، اس خبر پر کوئی رد عمل ظاہر کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لو۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے بڑی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اہل سنت و جماعت کے عوام کیا بعض خواص کو بھی بھٹکایا جا رہا ہے، اور ایک پوری کمپنی ہے جس کا یہ کام ہے
کہ وہ سواریاں بٹھاتے وقت تو داتا صاحب کا بورڈ لگاتے ہیں اور اتارتے گامے شاہ ہیں کہ ان لوگوں کا دھندا روکا جائے کہ اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے. جس نے ویسے گامے شاہ جانا چلا جائے، لیکن یہ کہ داتا صاحب کا بورڈ لگا کر اہل سنت اپنے آپ کو کہلوا کر لوگوں کو رفس کی طرف لے جانا، یہ ہمیں برداشت نہیں تھا. یہی ہمارا جرم ہے. ہم نے جب ایسے ڈرائیوروں، کنڈکٹروں، ہیلپروں اور ہاکروں کو بے نقاب کیا کہ انہوں نے بورڈ اور لگایا ہوا ہے، لے کہیں اور جاتے ہیں، تو اس کے رد عمل میں ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ نہایت نازیبا گستاخانہ الفاظ بولے، اور دیگر بعض نے تو معاذ اللہ آپ کو کافر تک کہا. تو یہ ہماری غیرت برداشت نہیں کر سکتی تھی. ہم نے اس کے جواب میں عدالت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سیمینار منعقد کر کے باطل کے تابوت میں کیل لگائے اللہ کے فضل سے، اور کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی. حالانکہ ہمارے خلاف احتجاج ہو رہے تھے، دھرنے دیے جا رہے تھے، ہمارے پتلے جلائے جا رہے تھے، مگر ہم نے کہا ہمیں خود بھی جلا دو تو منظور ہے، مگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کسی کو بھونکنے نہیں دیں گے. یہ جرم ہے ہمارا. اسی تسلسل میں پھر 28 فروری کو گجرات حضرت شاہ دولہ دریائی رحمہ اللہ تعالی کے دیس میں کڑیاں والا میں ہم نے تاریخی سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سیمینار کا انعقاد کیا. اور اس سیمینار میں بھی بتانا اصل یہ مقصود تھا کہ حب علی کیا ہے اور کون سی چیز ہے جو حب علی نہیں اور اس کو حب علی کہا جا رہا ہے. اور اس سیمینار کے اندر جو ہم نے محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلائل پیش کیے، تو آج بھی وہ تقریر سنو. یہ آج جو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانیں بیان کر رہے ہیں، اور وہ بھی رفظ کی صورت میں، تو دیکھو کہ ہم نے کس انداز میں وہاں پر اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی شان کو قرآن و سنت سے بیان کیا. خوارج کے رد میں، نواسب کے رد میں ہم نے روندا خارجیت اور ناسبیت کو اپنے قدموں کے تلے اور رافضیت کو، اور بتایا کہ ہم نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، ہم اہل سنت ہیں اور ہم صحیح مسلک پر موجود ہیں. اب یہ جو تقریر تھی، اس میں باغ فدق کا مسئلہ اور ساتھ یہ کہ آیت تطہیر کا صحیح معنی کیا ہے اور غلط معنی کیا ہے، یہ واضح کر رہے تھے ہم کہ یہ حب علی نہیں کہ آیت تطہیر میں تطہیر سے مراد معصومیت لی جائے. یہ عقیدت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نہیں کہ آیت تطہیر میں تطہیر سے مراد معصومیت یعنی درجہ نبوت ان ائمہ کے لیے لیا جائے، بلکہ اس سے مراد وہ ہے کہ جو کہ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کے جواب کے اندر آیت تطہیر کا معنی بیان کر کے مخالفین کو دندان شکن جواب دیا. یہ جواب ہم نے پڑھ کے سنایا. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جی علمی بات تھی، عوام میں نہیں لانی چاہیے تھی. تو جب کفر عوام میں کیا جا رہا ہو تو علم چھپا کے الماریوں میں رکھا جائے گا. جب چینلوں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالم اور معاذ اللہ کافر کہا جا رہا ہو، تو جن لفظوں کی آڑ میں کہا جا رہا ہے تو اب وہ لفظ عوام کو سمجھانے پڑیں گے. اور یہ بھی کوئی بات نہیں کہ آج ہم قیامت تک یہی کہتے رہیں کہ عوام جو ہیں وہ چونکہ یہ نہیں سمجھ رہے تو پھر یہ بات ہی نہ کرو. یہ کیا دلیل ہے؟ اگر سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کوئی معصومہ کہہ رہا ہو اور تم کو عوام جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے، نفی نہ کرو، تو پھر تمہیں اللہ سے زیادہ عوام کا ڈر ہے. کیا کرنا ہے ایسے عوام کو کہ جن کے جہنم والے عقیدے کو تم ٹوک نہیں سکتے؟
ان کی ناراضگی تمہیں اتنی بڑی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ناراض ہو جائیں، سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا تو ناراض ہو جائیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو ناراض ہو جائیں، مگر کوئی مرید یا شاگرد ناراض نہ ہو، کوئی رافضی رشتہ دار ناراض نہ ہو، جہاں سے فنڈ ملتا ہے وہ خفیہ ہاتھ ناراض نہ ہو۔ اس لیے عوام میں یہ بات نہیں کی جائے گی کیا علماء کا کام عوام کی اقتداء کرنا ہے یا عوام نے علماء کے پیچھے چلنا ہوتا ہے؟ تو یہ عجیب بات ہے کہ مشورے دیے جا رہے ہیں کہ عوام کے پیچھے چلو، لیکن ہم نے کربلا سے یہی سیکھا ہے کہ عوام کے پیچھے چلنا حسینیت نہیں، زمانے کو حق کے پیچھے چلانا حسینیت ہے۔ اس بنیاد پر ہم نے مسئلہ عوام میں بیان کیا، یہ ہمارا جرم نہیں۔ ہاں ایک غلطی میں مانتا ہوں، خاصاں دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں آگے دھرنی۔ لیکن میں نے یہ غلطی نہیں کی، یہ بھی نہیں کی۔ کیوں؟ کہ میں نے جن کے سامنے کھیر پکا کے رکھی تھی وہ سید بیٹھے تھے، وہ مشائخ تھے، پیران طریقت تھے، شیوخ الحدیث تھے، مدرسین تھے، عوام الناس تھے۔ اگر کوئی قابل اعتراض بات ہوتی تو فوراً ایک نہیں دوسرا بولتا، تیسرا بولتا، چوتھا بولتا، سٹیج والوں میں نہیں تو مجمع والوں میں کوئی بولتا، ایک دن نہیں تو ہفتہ بعد بولتا، مہینہ بعد تو بولتا۔ ان میں سے تو آج تک کوئی نہیں بولا۔ کیوں نہیں بولا؟ کہ انہوں نے ساری گفتگو پیچھے سے سنی ہوئی تھی۔ جرم اس لونڈے کا ہے اور ان لونڈوں کا ہے کہ جنہوں نے وہ جملہ ماقبل سے کاٹ کے آگے لوگوں میں پھیلا دیا۔ اب اگر یہ بات جو کاٹ کے جدا بتائی گئی ہے اس سے کوئی توہین بنتی ہوتی عوام میں، خواص میں، تو کوئی تو کہتا کہ یہ لفظ بدلو، یہ اس طرح کرو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے ان جاءکم فاسق، کہ فاسق تمہارے پاس خبر لائے کے آئے، فتبینوا، اور یہ سارے ایمان والوں کو خطاب ہے، ان میں پیر بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، سید بھی ہیں، سب ہیں۔ تو جب فاسق بھی ایسا ہو کہ جس کا فسق کفر تک پہنچا ہوا ہو، وہ رافضی لونڈا جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم کہتا ہے، وہ خبر لایا ہے، تو وہ افسوس ہے مجھے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے فتبینوا پہ عمل نہیں کیا اور فوراً بولنا شروع کر دیا۔ یہ لفظ ہم نے جہاں بولے، جس سینیریو میں بولے، جس ریفرنس میں بولے، وہاں تو وام پڑے ہی نہیں کسی کو۔ اور یہ جو ہم نے بعد میں وضاحت کی کہ نہ تو ہم اسے پہلے مرحلہ میں بولنا جائز سمجھتے ہیں کہ مطلقاً شان زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے میں ہم ان کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت بھی نہیں کرتے، ضرورت نہیں۔ جب مسئلہ باغ فدق بیان کرنا ہو تو پھر بھی ہم کہیں گے انہوں نے حدیث شریف کو سنا تو قبول کر لیا۔ یہ تھا اگلا تیسرا مرحلہ کہ جہاں مسئلہ باغ فدق بیان کرنا صرف مقصود نہیں، باغ فدق میں سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مطالبہ کی شکل کو، مطالبہ کو بیان کرتے ہوئے جو انہیں معصومہ کہہ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم کہا جا رہا تھا، اب عوام کو سمجھانے کے لیے یہ موقع تھا کہ انہیں کیسے سمجھایا جائے اعتراض کے جواب میں۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو لفظ بولے اعتراض کے جواب میں، ہم نے پھر چونکہ عوام میں مسئلہ ہے تو وہ لفظ بول دیے، سمجھا دی۔ یہاں میں ان لوگوں کا بھی ناطقہ بند کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کیا جو بھی کتاب میں لکھا ہو وہ بیان بھی کرنا چاہیے؟ ہاں ٹھیک ہے، جو بھی کتاب میں لکھا ہو وہ بیان کرنا مناسب نہیں، لیکن جو کتاب میں عوام کے ایمان پر پہرا دینے کے لیے لکھا گیا ہو اور وہ بیان کرنا لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے ضروری ہو،
تو پھر وہ کتاب سے بیان کرنا بھی فرض ہے، جیسے لکھنا ضروری تھا۔ اور اسی پر لکھ رہے تھے امام سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جب متواتر عقیدوں پہ حملہ ہو رہا ہو تو مجھ سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہوتی۔ اس بے غیرت فقیری کے نہ ہونے کا عملاً ثبوت دیتے ہوئے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کو مخالفین کہہ کر ان کا اعتراض ذکر کیا، اور اس اعتراض کے جواب کے اندر پھر یہ دلیل ذکر کی، اور اس جواب میں پھر آیت تطہیر کا صحیح معنی بھی بیان کیا۔ اب یہاں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا جو کچھ بھی پیر صاحب نے لکھا وہ تم سب کچھ مانتے ہو؟ تو میں کہتا ہوں میں اس کا کب اعلان کر رہا ہوں؟ ہاں، جو کچھ بھی انہوں نے لکھا لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے میں وہ سب مانتا ہوں، اور اس میں سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے فرض سمجھا کہ یہ لکھیں تاکہ عوام نے کیا، اب تک تو خواص کو، کئی مولویوں کو اس عقیدے کا پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں ہم بھی 14 معصوم مانتے ہیں۔ سنی مولوی میں نے ان سے سنا، عوام کا کیا قصور ہے کہ جو لفظ بولنا کفر ہے، نبیوں کے سوا کسی کو معصوم ماننا، یہاں مولوی خطیب وہ لفظ بول رہے ہیں۔ بلکہ ان دنوں میں تو ہم نے سنا کہ کوئی کہتا ہے کہ سجدہ پاک کے مقابلے میں قرآن آ جائے ہم قرآن چھوڑ دیں گے، سجدہ پاک کا جو ہے وہ ہم شان بیان کریں گے، وہ جو جس سے قرآن روک رہا ہے وہ بیان کریں گے، قرآن کی پرواہ نہیں کریں گے معاذ اللہ۔ تو اس صورتحال کے اندر ہم نے وہ بیان کیا، اور اس بیان کے وقت یہ نہیں کہ ہم نے کہیں صحرا میں جنگل میں بیان کیا، اور یہ یوں ہی ہے کہ جس طرح تو ہم روزانہ جواب دیتے ہیں مثلاً وہابیوں کو، غیر مقلدین کو، وہ کہتے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما، تو وہ کہتے ہیں کاملوں میں تو نبی بھی ہیں، تو کیا یہ نبیوں کے بھی رہنما ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں اس کو اس کے پس منظر سے نہ ہٹاؤ، یہاں نبیوں سے نیچے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان ہیں وہ بھی مراد نہیں، یعنی کاملوں کے اندر اگرچہ وہ بڑے کامل ہیں لیکن ان کاملوں کے اندر وہ مراد ہیں جو حضرت سیدنا داتا گنج بخش حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بعد جن کا مرتبہ آتا ہے، ان سب کے، ان کاملوں کے، ناقصوں کے بھی اور کاملوں کے بھی وہ رہنما ہیں۔ تو اب اگر پس منظر سے ہٹا کر یہ سب اعتراض کرنے والے اعتراض کر رہے ہیں تو پھر یہ کس طرح جواب دیں گے؟ ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما، اور یہ کس مرد حق پرست کا شعر ہے؟ ہم نے جواب دیا ماضی میں، ہمارے فہم دین میں سنو۔ تو یہ طریقہ ہی نہیں جو طریقہ ان لوگوں نے فوراً اختیار کر لیا۔ اب یہ بھونکیں کہ یہ گنج بخش کے بارے میں حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو فرما رہے ہیں یہ تو معاذ اللہ توہین انبیاء ہے کہ ایک غیر نبی کو نبیوں کا رہنما بنایا جا رہا ہے، تو ہم اس واردات کے مقابلے میں کیا بہہ جائیں گے اور حضرت خواجہ غریب نواز قدس سر العزیز ان کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں۔ افسوس وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ تو جس وقت ہم یہ پیش کر رہے تھے تو سٹیج پر علماء کرام کا جو جمع غفیر تھا، میں ان کے اسماء گرامی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور بعض کے پھر تصویریں فوٹوز جو ہیں وہ بھی اسی طرح آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اس سٹیج پر خطاب میں اس پورے پروگرام کی سرپرست شخصیت جو بہت بڑے روحانی پیشوا ہیں، پیر طریقت علامہ محمد عبد الرشید اویسی صاحب، جو تحریک صراط مستقیم آزاد کشمیر کے مرکزی نائب امیر ہیں اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی رہنما ہیں، وہ بھی موجود تھے۔ آستان عالیہ کیراں والا سیدہ شریف، اس کے عظیم چشم و چراغ
علامہ ڈاکٹر پیر سید محمد عبداللہ شاہ صاحب الخوارزمی، وہ بھی سٹیج پر موجود تھے۔ یہ سٹیج پہ ان کی تصویر بھی سامنے نظر آ رہی ہے۔ لاہور کی عظیم درسگاہ جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام داروغہ والا لاہور، اس کے شیخ الحدیث علامہ محمد ارشاد احمد جلالی صاحب وہ بھی بیٹھے تھے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہندی کی چندی نکالتے ہیں، یعنی کوئی بھی چھوٹا بہت بھی کہیں سکم آ رہا ہو تو فوراً بول پڑتے ہیں، اس بار نہیں تو بعد میں تو بولتے ہیں فوراً کہ اصلاح کرو۔ ایسے ہی آستانہ عالیہ قاسب شریف جو گجرات کا ایک عظیم آستانہ ہے، اس کے سجادہ نشین پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر محمد سلطان صاحب نقشبندی، وہ بھی اس وقت سٹیج پر موجود تھے۔ اور ساتھ ہی ڈھوڈا شریف بہت بڑی روحانی درگاہ ہے، وہاں کے آستانہ کے خطیب شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد تنویر صاحب وہ بھی رونق افروز تھے۔ اور کڑیاں والا میں عظیم سکالر ڈاکٹر محمد رضا المصطفیٰ قادری وہ بھی موجود تھے۔ حضرت علامہ صاحبزادہ محمد منصور حسین تنویر خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ قاسب شریف وہ بھی موجود تھے۔ سید السادات پیر طریقت پیر سید محمد ابصار حسین شاہ صاحب کڑیاں والا وہ بھی موجود تھے۔ حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد عبد الرزاق قادری صاحب آپ بھی تشریف رکھتے تھے۔ چھالے شریف جو کڑیاں والا کے قریب روحانی درگاہ ہے عظیم، وہاں کے جو درس نظامی کے ان کے استاذ ہیں جن کو وہ مفتی محمد رمضان جلالی کہتے ہیں، وہ بھی سٹیج پر موجود تھے۔ ایسے ہی آوان شریف کے مبلغ آستانہ عالیہ آوان شریف کے مبلغ صاحبزادہ محمد نعمان افضل صدیقی صاحب موجود تھے۔ تحریک فکر اسلام جلال پور صوبتیاں کے صدر نہایت ہی غیرت مند عالم دین مولانا محمد بشارت حسین بٹ صاحب وہ بھی تشریف رکھتے تھے۔ جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکی شریف کے فاضل عظیم عالم دین اسلامک صفہ سنٹر کوانگ کے شیخ الحدیث علامہ مفتی محمد یعقوب عالم جلالی صاحب وہ بھی وہاں پر سٹیج پہ موجود تھے۔ حضرت علامہ مولانا محمد ناصر اقبال رضوی صاحب یہ بھی تحریک فکر اسلام کے رہنما ہیں، بڑے متحرک ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی موجود تھے۔ عظیم مذہبی سکالر حضرت مولانا محمد نصیر احمد نورانی صاحب بھی موجود تھے۔ حاجی والا کے علامہ مولانا محمد رضوان نقشبندی صاحب بھی موجود تھے۔ اسلامک یونیورسٹی کوٹلی کوہالہ کے استاذ مولانا فیصل محمود قادری صاحب بھی موجود تھے۔ آستانہ عالیہ تونسا شریف سے پیر طریقت پیر محمد ندیم سیفی وہ بھی موجود تھے۔ کڑیاں والا سے مولانا محمد عمران قادری صاحب بھی موجود تھے۔ منگوال غربی سے علامہ قاری محمد افضل صاحب موجود تھے۔ گجرات جیل چوک میں جو مسجد ہے اکبری، وہاں کے خطیب علامہ مولانا محمد لیاقت اٹکی وہ بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت علامہ مولانا محمد اکمل صدیقی صاحب جو گجرات کے خطیب ہیں گجرات کے، وہ بھی تشریف رکھتے تھے۔ سول خرد کے ہمارے عظیم عالم دین جن کا ایک بہت بڑا حلقہ اثر ہے وہاں پر، اور حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس سر العزیز کے فیض یافتہ ہیں، اور حضرت اقدس پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی رحمہ اللہ تعالیٰ کے وہ خلیفہ ہیں۔ مولانا حافظ محمد الیاس جلالی صاحب سہل خرد سے وہ بھی موجود تھے۔ داؤد پور سے قاری محمد اعجاز احمد موجود تھے۔ ڈھوڈا شریف کے فاضل مولانا محمد عبداللہ موجود تھے۔ جامعہ صدیقیہ رضویہ گجرات کے استاذ مولانا محمد قمر عباس جلالی صاحب موجود تھے۔ جلال پور صوبتیاں کے مولانا قاری غلام حسین جلالی صاحب موجود تھے۔
تحریک صراط مستقیم ضلع گجرات اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلع گجرات کے امیر پروفیسر محمد عدیل جلالی صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ گجرات کے قاری محمد کامران الیاس جلالی صاحب بھی موجود تھے۔ مولانا قاری محمد شہزاد بغدادی صاحب گلاں والا گجرات وہ بھی تشریف رکھتے تھے۔ قاری محمد مظہر بیگ صاحب گجرات سے وہ بھی تشریف رکھتے تھے۔ حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب کڑیاں والا وہ بھی وہاں موجود تھے۔ حافظ محمد صادق صاحب کڑیاں والا، علامہ محمد علی جلالی خطیب مہر کوٹ، مفتی محمد ادریس جلالی صاحب جو کہ کڑیاں والا میں سال ہا سال انہوں نے دین حق کا پرچم بلند کیا وہ بھی موجود تھے۔ علامہ محمد جمشید عباسی صاحب تشریف رکھتے تھے۔ علامہ محمد دلشاد جلالی صاحب موجود تھے۔ ڈوڈا شریف کے مدرس قاری محمد بشیر صاحب موجود تھے، اور جامعہ ڈوڈا کے شیخ الحدیث علامہ غلام محمد وٹو جلالی وہ بھی وہاں تشریف رکھتے تھے۔ ڈوڈا شریف کے مدرس علامہ مولانا محمد صبغت اللہ جلالی صاحب بھی بیٹھے تھے، اور اس پروگرام کے میزبان مولانا محمد ریاست علی رومی جلالی صاحب موجود تھے۔ یہ 40واں نام ہے۔ اور پھر اب اتنی شخصیات سٹیج پر تھیں، اور اس کے علاوہ مجمع میں بھی علماء تھے، سب کے سامنے یہ تقریر ہوئی، اور کسی کو اس وقت نہ اس وقت کے بعد آج تک خیال تک توہین کا نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ یہ پڑھے ہوئے ہیں، یہ سید بیٹھے ہیں، یہ پیر بیٹھے ہیں، یہ شیخ الحدیث بیٹھے ہیں، مفتیان کرام بیٹھے ہیں۔ کیوں نہیں آیا؟ اس واسطے کہ کلام جب ماقبل سے ملا ہوا تھا تو اعتراض کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ جب ایک فاسق نے یا کئی فاسقوں نے اپنی چوری چھپانے کے لیے اور اپنا جرم جو وہ داتا صاحب کے نام پر سواریاں بٹھا کے یا مدینہ منورہ کے نام پہ بٹھا کے خمینی کے دربار پہ اتارنے والے، ان لوگوں نے ہماری اس تحریک کو لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اس کو روکنے کے لیے، ہم پر الزام لگانے کے لیے، ہمیں عوام میں معاذ اللہ بدنام کرنے کے لیے ما قبل سے کاٹ کر 2 جملے دیے۔ تو قرآن تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی فاسق ہو، کوئی فاسق بھی ہو، اور پھر جس کا فسق کفر تک پہنچا ہو، وہ جو یاسین لونڈا ہے اور اس کے ساتھ چلنے والے سرور چشتی وغیرہ جو سیدنا صدیق اکبر کو ظالم کہیں، ان کا فسق تو ارتداد تک پہنچا ہوا ہے۔ افسوس ہے مجھے ان پیروں سیدوں پر کہ جنہوں نے یہاں جس سٹیج پر اجماع ہے اہل سنت کا، اتنے علماء بیٹھے ہیں، وہاں کی گئی بات اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ ان سے پوچھے جنہوں نے سنا ہے کیا بات کی گئی ہے، ماقبل نہیں دیکھا، اور دیکھے بغیر ہی فتویٰ بازی شروع کر دی۔ اب عوام سے کیا گلا کہ جب ماقبل سے کاٹ کے اس طرح کہا جائے گا تو ان کو یقیناً شک پڑے گا، پریشان ہوں گے۔ اگر یہ سارا ظلم تو ظالم کا ہے، اگر ویسے یہ عوام میں نہ کرنے والی بات ہوتی تو عوام اس وقت پریشان ہو جاتے، سادات پریشان ہو جاتے، مجھے کہتے ابھی یہ جملہ کیا بولا ہے، ابھی بدلو، یا رکا دیکھ کے کہتے نظر ثانی کرو۔ تو کلام میں تو کوئی سکم نہیں تھا، اس پر اجماع ہے وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کا، اتنے زیادہ جو ہر طبقہ سے ہیں، عوام بھی ہیں، خواص بھی ہیں، سادات بھی ہیں، دیگر پیران طریقت بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، مفتیان کرام بھی ہیں۔ لیکن جب کاٹ کے پیش کیا گیا، اور پھر اس کاٹ کے پیش کرنے کا ایک رافضی نیٹ ورک جو ہے، اس نے دن رات میں کس کو کیا کہوں، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو، انجام گلستان کیا ہوگا، وہی ہونا تھا جو عوام کو پریشان کرنے کے لیے کیا گیا۔